قرآن جو ہے اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ قرآن جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ یہ سمجھیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ پاک ہمارے سے یعنی ڈائریکٹ ہمارے سے مخاطب ہے. جب تک ہمارے اندر یہ سوچ نہیں نہ آئے گی کہ جو بھی بات ہو رہی ہے قرآن میں وہ ہمارے لیے ہو رہی ہے، اس وقت تک ہم قرآن جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے قرآن تو چیز ہی ایسی ہے، اور اسی لیے تو اس کو کلام اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کلام کر رہا ہے، اپنے بندے سے کلام کر رہا ہے. اگر آپ اس کو یہی سمجھیں گے کہ جی بس سٹوریز اس کے اندر بیان ہو رہی ہیں اور آپ اس کو پڑھتے جا رہے ہیں، اور موسٹلی جو آج کل یہی ہوتا ہے کہ برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ قرآن کو صرف پڑھنے کی اتنی برکت ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں اتنی برکت آ جاتی ہے. تو جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، جب آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے، تو پھر آپ کی لائف میں کیا چینجنگ ہوگی. پھر تو آپ کے لیے دنیا جنت بن جائے گی، کوئی مشکل ہی نہیں لگے گی آپ کو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، آپ کو پتا ہو، آپ کو اس چیز کا یقین ہو کہ یہ اللہ پاک نے ہماری رہنمائی کے لیے اتارا ہے، کسی اور کے لیے نہیں اتارا. یہ دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں صرف اللہ پاک نے اتارا، بلکہ اس لیے اتارا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اپنی جو ڈیسٹینیشن ہے اس تک ہم نے جانا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہماری ڈیسٹینیشن آخرہ ہے. اس تک جانا ہے تو وہ کن کن راستوں سے گزر کے اور کیسے کیسے ہم نے اس میں سے نکلنا ہے. تب ہمیں جو ہے نا قرآن سے فائدہ ہو سکتا ہے. اگر صرف اس کو رٹا لگا کے جیسے پڑھ لیا، حفظ کر لیا جاتا ہے، یا اس کے بھی فوائد ہیں، آپ کی زندگی کے اوپر اس کا بھی اتنا اثر ہے، لیکن جو اصل جو زندگی میں چینج آتا ہے نا، وہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ اللہ پاک ہمارے سے بات کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور یہ ہمارے لیے اترا ہے، اس وقت تک ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے.